بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں شامل ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ رمضان المبارک۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس میں قرآن پاک کا مکمل اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا، روزے کا وجوہات بتائیں اور اس کے مقاصد بتائیں، اور پھر اس کی رخصت بتائی کس کس کو روزے سے چھٹی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی حکم جب دیتا ہے وہ انسان کی مکمل اس حکم کی آبیاری کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایسا کوئی ایک بھی حکم نہیں ہے کائنات میں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت پر بوجھ ڈالا ہو، بلکہ عین فطرت ہوتا ہے اور فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور جو فطرت کے ماورا لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سمجھ سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق اپنی زندگی پہلے سے چل ہی نہیں رہے ہوتے، اس لیے ان کی سمجھ میں اگر نہیں آئے گا تو یہ اسلام کا چھوٹا پن نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کے چھوٹے پن اور فطرت سلیمہ سے دور ہونے کی بات ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی فضیلت نہ بتاتے، کوئی بھی اور حکمت نہ بتاتے، صرف یہ ایک فضیلت ہی کافی تھی کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں روزے کی افادیت بتائی، اور اس سے پہلے میں بتاؤں مالک کے انعامات کس طرح ہیں، یہ روزہ بھی انعام کیسے بن جائے گا۔ یقیناً ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو مسلمان معاشرے میں رہنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور مسلمان ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آپ اگر دور جائیں کہ ایسے ایسے علاقے دنیا میں موجود ہیں جہاں میلوں بعد بھی کوئی ایک گھر یا فرد ملتا ہے مسلمان، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے وہ مشکل کتنا ماحول ہوگا، اس کی سوسائٹی کے ماحول الگ ہوگا، اس کے لیے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان، آگے نسلیں مسلمان، تو اس ماحول میں ہم اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہمارے لیے آسان ہے، ہمیں ماحول میسر ہے۔ اور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو آذان دی جاتی ہے ایک کان میں اور دوسرے کان میں تکبیر، گویا اللہ تعالیٰ انسان کے اول والے سے ہی اس میں اپنی معرفت کے بیج بو رہے ہیں اور اپنے محبوب کی معرفت کا بیج بو رہے ہیں، اور اسی طرح دین کی پہچان کا بیج بو رہے ہیں۔ اور جب انسان کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ یہ بیج ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ رفتہ رفتہ اللہ کے احکامات اور اس کی محبت کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم گناہگار صحیح لیکن مسلمان تو ہیں،
اور ایک مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے دنیا میں کہ اگر ساری دنیا کے کافر اور اسی طرح ساری دنیا کے ملحدین وہ جمع ہو جائیں، ایک گناہگار مسلمان جو شرک نہ کرتا ہو اور ضروریات دین کا انکار بھی نہ کرتا ہو، تو ایسا ادنا مسلمان بھی ساری دنیا بھر کے کافروں سے یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اگرچہ یہ سزا بھگت کے جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ تمام دنیا کے کافروں سے بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمان کی افضلیت ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے ہم قرآن مقدس یہاں اگر ایک ختم کرتے ہیں تو اس کا ایک قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم مکہ مکرمہ میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو وہاں 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا جب جگہ کا تعین بدل گیا تو اللہ کے انوارات بھی کا طریقہ کار بھی بدل گیا۔ تو ایسے ہی اللہ کے یہ سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس رمضان المبارک کی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کہ اس میں عبادات کرنے سے اللہ کے انوارات اور برکات بڑھ جاتی ہیں، تو ایسے ہی یہ عام مہینوں سے رمضان المبارک کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے روزہ۔ تو ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے روزے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو اس پر ایک بات یہاں ذہن نشین فرما لیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، کافروں پر نہیں، کیونکہ وہ کہ دین کے ہی انکاری ہیں، دین کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ کہیں امت مسلمہ ان روزوں کو بوجھ نہ سمجھنے لگے کہ ہمارے اوپر اللہ نے مشقت ڈال دی۔ اللہ نے مانوسیت پیدا کرنے کے لیے، اس مشقت کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے ہم نے فرض کیے ہیں۔ تو ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، یہ ہر امت میں، ہر قوم میں روزے کی اہمیت ضروری رہی ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے جس طبقہ ملت سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے یہاں روزے کی گنجائش موجود ہے، اس کی اہمیت موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ سابقہ تمام امتوں پر اللہ نے فرض کیا تھا۔ تو پھر اس روزے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اللہ کیا دینا چاہتے ہیں، ہم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، میں تو وحدہ لا شریک ہوں، میں تو اللہ الصمد ہوں کہ بے نیاز ہوں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی عبادت کرنے لگ جائیں، وہ میری تسبیح اور تحمید بیان کرنے لگ جائیں، تو میری ایک ذرہ برابر بھی وحدانیت کو نہیں بڑھائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ساری خلقت میری نافرمانی پہ آ جائے تو میری طاقت اور میرے روب اور میری وحدانیت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ تو وہ یہ سارا ماحول اور فضا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ روحانیت کا ایک ماحول بنا رہے ہیں، روحانیت کی ایک فضا۔ تو کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، ایک شر کا مادہ رکھا ہے اور ایک خیر کا مادہ رکھا ہے۔ یہ ہر انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو خیر کے مادے کو، نیکی کے مادے کو، اس کی رغبت اور شوق کو فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں، خیر بھی کہتے ہیں، نیکی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں برائی کی طرف متوجہ ہونا اور برائی کی طرف لپکنا، اس کو شر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
شر والی صلاحیت بھی رکھی ہے اور خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور جو انسان خیر کی طرف چلتا ہے وہ اپنے منازل طے کرتے کرتے تقوی کی بنیاد پر پہنچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شر کی طرف جاتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر شیطان کے جھانسے میں آ کر اللہ کی اور اس کے محبوب کی نافرمانی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے اپنے بندوں کا جو پورا سال ایک تعلق اس سے کسی کا ٹوٹا، کوئی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سے دور چلا گیا، بد اعمالیوں کی وجہ سے، زنا، بدکاری، شراب، رشوت اور ظلم و زیادتی یا کسی بھی حوالے سے جو شریعت مطہرہ میں وہ گناہ ہے تو وہ پھر برائی کی طرف لپک رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا پر نور انوارات والا مہینہ متعین کیا کہ اس میں اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح مسلسل برسا رہے ہیں، ٹھاٹ مار رہی ہے رحمت، اور اس میں وہ بندہ بھی جو پورا سال متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف، اس کے دل دماغ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لوں، اس کے دل میں بھی آتا ہے میں اللہ کے راستے میں کچھ اطاعت کر لوں، اور یہ ساری چیزیں دراصل اس ماحول اور فضا کے انوارات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ اس سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے انسان کی طبیعت میں پرہیزگاری کو لانا چاہتے ہیں، تقوی کو لینا چاہتے ہیں، کہ انسان جب پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی میں آئے گا تو یہ اللہ کو خوشنودی اور اللہ کے ہر اس امر کو بجا لانے والا ہوگا جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں ہم سے خوش ہوں اور ہماری آگے والی زندگی بھی ہمارے لیے خوش و خرم بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ہمارے لیے اس طرح انعام کے طور پر اور اپنے بندوں کو اپنے قریب اور قرب کرنے کا ذریعہ بنایا کہ خود ہی راستے آسان کیے ہمارے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہی ایک روحانی نظام حرکت میں آ جاتا ہے رمضان المبارک آتے ہی، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے عرش کے نیچے میسرہ ہوا چل رہی ہے، اور اس میسرہ ہوا کے ذریعے سے جنت کے درخت کے پتے بھی آپس میں ایک دوسرے کو لگ رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، اور جنت کے محلات کے کواڑ بھی آپس میں دروازے بھی ہل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور اس منظر کو حور عینہ اور جنت کو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا انقلاب برپا ہو گیا، یہ کیا منظر پیش ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ان کو عطا کر دیا۔ تو گویا اس مہینے کی افضلیت صرف زمین کے روحانی نظام پر نہیں ہے، اور اس کے زمین سے آسمان کے درمیان خلا پر وہاں بھی رحمت کے ایک اثرات منتج ہیں، اور اسی طرح ساتوں آسمانوں پر بھی، اور پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر بھی، حتیٰ کہ عرش معلیٰ کو حاملین عرش پر جو فرشتے متعین ہیں جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، تو وہ ان کی بھی ڈیوٹی میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو گویا اللہ رب العزت اتنا اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم اگر اس رمضان کے انوارات کو دیکھیں تو اللہ نے عجیب و غریب انوارات رکھے ہیں اس میں۔ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو جہنم کا ڈھکن ایسے پھٹے گا تو پھر وہ سمندر سارے کے سارے جہنم کا حصہ بن جائیں گے، ایندھن بن جائیں گے، اور اس طرح جہنم میں ایک پھیلاؤ مزید آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس جہنم کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین جو سرکش ہے، خبیث اور کمینے شیاطین ہیں،
ان کو جکڑ کر سمندر کے برد کر دیا جاتا ہے، اور تاکہ وہ میرے مسلمانوں کو، میرے بندوں کو گناہوں کی طرف نہ لپک کر لے جائیں۔ تو پھر یہاں ایک سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر ایسی ہی بات ہے کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ انسان ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے باوجود کوئی نہ کوئی گناہ میں کبھی نظر آ جاتا ہے ہمیں، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کا ایسے ہی ہے کہ 11 مہینے جب شیطان نے ایسی محنت کی تو کسی معصیت والے انسان پر اس کے اثرات بہت زیادہ پڑ گئے، جس کی وجہ سے اب وہ 11ویں مہینے بھی وہ اپنی عادت کے مطابق وہ کام کر رہا ہے گناہ کا، نہ یہ کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن اب اس کی عادت وہ پختہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ عمل رمضان المبارک میں بھی کر رہا ہے۔ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا ایک آدمی نشہ کرتا ہو تو جب وہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اس میں بھی وہ نشہ کرتا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی حرام کاموں میں مبتلا ہو تو وہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح مبتلا رہتا ہے، تو اس کا وہ لحاظ نہیں کرتا۔ تو کیوں؟ اب وہ اس کی عادت پختہ ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے انسان کی بھلائی کے لیے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ تو اس ساری صورتحال میں تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہمیں، اور اس کا ذریعہ بتایا سب سے بنیادی چیز روزہ۔ پھر روزہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسلسل بھوکے پیاسے رہ جائیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ایک نظام الاوقات دیا اور ایسی رہنمائی فرمائی جو انسانوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعتاً جہاں یہ روحانی ماحول ہے، وہاں جہاں تزکیہ کا ماحول رمضان المبارک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جسم کے بہت سے فوائد کے لیے بھی روزے کو متعین کیا ہے۔ اس کا آگے ہم بتائیں گے کہ اس سے روزے کے فوائد کیسے ہیں، سائنسی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام الاوقات جو بتایا ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے طریقہ بتایا کہ ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس پر بوجھ نہیں ہے۔ اس کو ماہر اگر ڈاکٹر کہہ دیں، معالجین ماہر اگر اس کو کہہ دیں کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، آپ پہلے علاج کرا لیں، تو اس کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح اگر سفر میں ہے انسان تو اگر وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ سفر کی مدت بن رہی ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ آپ سفر کا، کیونکہ سفر چاہے آپ اچھی بس میں بھی کر رہے ہو اور جہاز میں بھی کر رہا ہو، لیکن سفر ایک خود مشقت والی چیز ہے، تو اس میں انسان کو وہ سہولیات مہیا نہیں ہوتی جو اس کو ایک عام اپنے گھر میں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس مشقت کے پیش نظر اللہ نے سہولت مہیا کی انسانوں کو، اپنے مخصوص بندوں کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں کی ہر اس ادا کی رعایت رکھ کر اس کے حکم کی اپنے حکم کی بجا آوری چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بوجھل انداز میں، حالانکہ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ اگر چارپائی میں بھی ہیں تو پھر بھی آپ نماز پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں، لیکن اگر لیٹ کر بھی اشاروں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ پڑھ لیں۔ وہاں تک بھی ہے کہ نماز کی حالت میں آپ سے رخصت نہیں ہو رہی، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے مزید نرمی کر دی، اور یہ ایسے ہی ہے۔ اور جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، وہ شریعت کا وہ فرض والا حکم جس طرح نماز متوجہ نہیں ہوتا اس طرح وہ بھی رک جاتا ہے۔ لیکن ہاں یہاں ایک بات ضروری ہے خواتین کے لیے کہ نماز کے لیے تو اللہ نے رعایت دی ہے کہ ان مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی اور اس کی قضا بھی نہیں کریں گی، کیونکہ وہ کثرت سے ہر مہینے ان کو یہ سلسلہ آتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے رخصت بھی پورے سال کی رکھی۔ لیکن رمضان المبارک پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے تو اللہ نے یہ تو رخصت دی ہے کہ ان دنوں میں نہ رکھیں، لیکن پھر ساتھ اس کے یہ فرمایا کہ اس کی قضا ضرور کریں، کیونکہ وہ اتنے ایام نہیں ہوتے، وہ خواتین پر بوجھ نہیں ہوں گے، وہ 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن وہ ان ایام کے درمیان میں وہ جتنا اس کا وہ حصہ ہوگا روزے چھوٹ جائیں گے رہ جائیں گے وہ اس کی قضا ضروری کریں۔ اور اس صورتحال میں
اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں ہی قرآن مقدس کو اتارا، تو یہ اللہ کی ایک خصوصی کرم نوازی ہے اس مہینے کے ساتھ۔ گویا رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا اور دوستانہ تعلق ہے۔ رمضان ہے تو قرآن کی فضا بھی عام ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلامی ماحول معاشرے اور خصوصاً پاکستان میں جس گلی محلے بستی میں جائیں گے، آپ کو ہر بستی میں ہر گھر میں تراویح پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کی فضا ہوگی، لوگ ختم قرآن کے عنوان سے کر رہے ہیں، مختلف مجالس کے اعتبار سے قرآن کے انسٹیٹیوٹ کو عام کرنے کے لیے بچوں کو مدرسوں میں درس گاہوں میں داخل کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس قرآن کی مناسبت مزید عام ہو جائے۔ جو عام طور پر پورا سال قرآن کو بہت کم پڑھتا ہے مسلمان، اور یا اس کی فرصت اس کو نہیں مل رہی، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں میں زیادہ سے زیادہ انوارات حاصل کروں، 1 سے 2، 2 سے 4، بلکہ وہ اپنا نظام الاوقات بناتا ہے کہ آپ دیکھیں گے عام دنوں کے مقابلے میں ایک دکاندار ریڑھی باندھ وہ اگر فرصت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ قرآن مقدس ہاتھوں میں لیا ہوا ہوگا، اسی طرح قرآن مقدس ہاتھوں میں لیے ہوئے پڑھ رہا ہوگا، یا اپنے موبائل میں قرآن لیے ہوئے ہوگا، اس سے وہ تلاوت کر رہا ہوگا اپنی اس مقدار کو جو اس نے روٹین بنائی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ میں بھی ایک اچھا مسلمان بن کے اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے سرخروئی کا حصہ بن جاؤں۔ تو اس ساری صورتحال میں گویا رمضان المبارک اور قرآن کا اللہ نے جو تعلق دیا ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا اختتام قرآن مقدس میں ہوا، بلکہ آغاز بھی رمضان میں ہوا اور اس کی انتہا بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ اور دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کی دوہرائی کی، اور اس انداز میں کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سنا قرآن مقدس کو۔ اسی طرح یہ ایک سنت عمل ہے، قرآن مقدس آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں ختم قرآن کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ آپ جیسے میڈیا کے حضرات اور دوست وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان تقریبات کو ہینڈل کرتے ہیں، وہاں کیسی انوارات کا ماحول ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک روحانی اور جنت کے ماحول میں ہم بیٹھے ہوں۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہم نے اس قرآن مقدس کی مناسبت کو سمجھنا ہے، قرآن کی فہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ایک زبر اور زیر کی بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کہ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں دی، اور وہ بھی رمضان المبارک کی مناسبت میں، اس کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہمارے درجات اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھرتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی خوشنودی بھی ہمیں ساتھ ساتھ حاصل ہوتی جائے گی۔ گویا رمضان المبارک میں قرآن کے انوارات کا ماحول اور اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 درجے بڑھا دیتے ہیں، 10 کی بقدر عطا فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اللہ نے ایسی فضا بنی کہ اس کو ڈبل کر دیا کہ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ہیں، اور اگر رمضان المبارک میں ہے تو دگنا ہو جائے گا۔ تو گویا اس کے ختم بھی دگنا، اجر بھی دگنا، اور اسی طرح ایک ایسا نظام اللہ نے انسان کو نوازنے کے لیے، یہاں فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کی بقدر اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ساری زندگی بھی اگر ہم نفل پڑھتے رہیں تو وہ فرض کی بقدر نہیں ہو سکتی، فرض کے برابر نہیں ہو سکتے وہ نوافل۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی اس مہینے کی برکت سے کہ اس میں نفل ادا کرنے والے کو اس نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں نام اعمال میں۔ تو گویا انسان کے بعد کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں دیکھیں گے کہ اس کے پاس فرض کی ادائیگی کتنی ہے، اگر وہ کمی کوتاہی نکلے گی تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں نوافل بھی ہیں، جو فرض کے بقدر وہ تولے جا رہے ہوں گے وہ یہی نوافل جو رمضان المبارک میں ملیں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں ہر نفل کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، رمضان المبارک کے ساتھ اس کے ساتھ خواص ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے خصوصی انعامات
کی بارش عطا کی، اور اس انوارات کی بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقدس ہمیں عطا فرمایا. ہمیں اسے قدر دانی کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی انسانیت ہے، یہ پوری کائنات، سب سے بڑے خیر خواہ انسانیت کے اللہ رب العزت ہے. اور یقیناً والدین بھی، نیک والدین، ماں باپ بھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوتے ہیں. اچھے دوست بھی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے. اچھی بیوی، اچھی اولاد، یہ سب اللہ کے انعامات اور خیر ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ خیر خواہ انسانیت میں وہ اللہ رب العزت ہے. اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہماری محسن اور آئیڈیل ہے. انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی، ہم نے ان تعلیمات میں زندگی گزاریں گے. یقیناً انسان دنیا کی جو کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے وہ بھی سمیٹ لے گا، اور جو آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے وہ بھی سمیٹ لے گا. اور جب وہ ان رہنمائی اور ان آئیڈیل راستے سے ہی ہٹ جائے گا، بھٹک جائے گا، اور راستہ ہی چینج کر لے گا، تو پھر صاف ظاہر ہے وہ منزل کے وہ اس کو نتیجہ خیز نہیں ملیں گے، برکات، انوارات جو اس کو ملنے چاہیے، جو اس کا حق ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور ہمیں قرآن حدیث کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر انسان کے، اپنوں میں، غیروں میں، بیگانوں میں، سب کچھ. لیکن دو ایسے دشمن ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ ان دشمنوں سے آپ نے حفاظت چاہنی ہے. ان میں سے ایک نفس ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن، یہ اندر کی چیز ہے. اور ایک ہے شیطان، یہ باہر کا دشمن ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں خود واضح طور پر فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر اس شیطان لعین نے اللہ کو کھلا چیلنج کیا کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں بلکہ خلق کثیر کو اور جمع غفیر کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر اس کے دائیں سے حملہ کروں گا، اس کے بائیں سے حملہ کروں گا، میں اکیلے حملہ کروں گا، لشکر در لشکر میں اس کے پر حملہ کروں گا. تو گویا شیطان لعین یہ ہمارا واضح اور کھلا دشمن ہے. تو ہم نے شیطان کی دشمنی سے بھی بچنا ہے. اور کس طرح بچنا ہے؟ یقیناً میرے اندر تو وہ طاقت نہیں، ایک چیز نظر آتی ہے تو میں اس دشمن سے تو بچ سکتا ہوں کہ مجھے سامنے وہ نظر آ رہا ہے کہ میں اس کے دشمنی سے بچ سکتا ہوں. لیکن شیطان تو ایسا دشمن ہے نظر بھی نہیں آتا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ جیسے ہم عام طور پر تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی بلیغ قسم کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں رب کی پناہ میں جا رہا ہوں، رب کی پناہ میں جانا چاہ رہا ہوں شیطان کی شرور و فتن سے. ہویا کیوں؟ شیطان جو ہے تو یہ طاقتور ہے اور نہ نظر آنے والا ہے. تو اس لیے مجھے چاہیے میں اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال لوں. جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو پھر شیطان کا مقابلہ اللہ اپنی مدد کے ساتھ میری حفاظت کرائیں گے. تو اس طرح ہم نے شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی مدد کو چاہنا ہے. اور نفس یہ بہت ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بعض دفعہ وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن نفس کی شرارت سے وہ گناہ میں جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کون بتاتے ہیں؟ یہ قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی خدمات سے اور ان کی سنہری روشنی سے ہمیں معلوم ہوگا، اور ان کی تربیت سے ہمیں محسوس ہوگا کہ کس طرح ہم اندر سے اپنے دشمن کی گہراؤں میں ہیں. کہ
غیبت کا کیا اس کا نقصان ہے، میری نیکیوں کو کس طرح یہ چھلنی کر رہا ہے، گرا رہا ہے، اور حسد کا کیا نقصان ہے کہ نیکیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور یہ انسان کے اندر ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس بیماری سے اس کا نقصان کیا ہے۔ اور یہ روزہ ایسے اللہ نے عظیم عبادت دی انسان کو، ان ساری عبادات میں اس کی روحانی کیفیات کو، نفس کے اندر کی جو کیفیات ہیں، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری بیماریوں کو روزہ آ کے راہ اعتدال میں لے آتا ہے۔ اور انسان کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، پانی پڑا ہوتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں کھانا کھا لوں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، صرف وہ اپنے اس طبیعت کو اعتدال میں لے آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا تو اس لیے وہ رک جاتا ہے، باوجود وہ حلال چیزیں ہیں۔ تو انسان کا گویا کہ مسلمان کی شان یہ ہے، وہ اس چیز میں نہیں پڑتا یہ کیوں روکا گیا، کیوں کس وجہ سے روکا گیا، وہ یہ دیکھتا ہے میرے رب نے مجھے روک دیا، بس میں رک جاؤں، اس میں میری بھلائی ہوگی، اس میں میری بہتری ہوگی۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ماحول دیا، دین دیا اور اس کا طریقہ کار بتایا، یہ سارا ہی بڑا ہی اچھے طریقہ بتایا کہ عام طور پر جو بچوں کو ہم روکتے ٹوکتے ہیں، اگر اس کی یوں ترتیب بنا لی جائے، اگر اس انداز میں بچوں کو تربیت کے حوالے سے ماں باپ خصوصی توجہ فرمائیں، جیسے عام طور پر انسان کے اوپر، مسلمان پر بلوغت کے بعد شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، نماز بھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیمات کے حساب سے حکم فرمایا کہ بچے کو 7 سال سے آپ اس کو نماز کا طریقہ کار بتائیں، اس کو نماز اپنے ساتھ لے جائیں، اور پھر 10 سال کے بعد اب تنبیہ بھی تھوڑی بہت کریں، تاکہ جیسے ہی وہ بالغ ہو تو اس کے اندر وہ استعداد مکمل ہو نماز پڑھنے کی۔ اور اسی طرح بچہ بھی اگر ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، اس کے اندر ایک آدھ روزہ رکھوا لیں یا اس ماحول و انوارات میں ساتھ جوڑیں، تاکہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا، سال بعد 2 سال بعد جب اس کے حد بلوغت کو پہنچے گا، اس کے اندر یہ تمام انوارات کے مانوس ہوئے، تاکہ اس کے اندر یہ ایک استعداد ہو روزہ رکھنے کی۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ پھر وہ مختلف ہیلے بہانے بنائے گا، تو پھر وہ ہم سوچیں گے بہت بچہ بڑا ہو گیا، روزہ نہیں رکھ رہا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ان کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے آج منظر دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عصر کے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جیسے مزدور اپنی مزدوری کے بعد پیسے لیتا ہے تو اس وقت وہ بڑا حساس بچا دیتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو، اب میں نے پیسے لینا ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ تو ایسے ہی سارا دن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے روحانی سسٹم کو چلایا ہوا تھا، صبر کا، اثار کا، قربانی کا، ہر اعتبار سے اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، اور لیکن اس نے وہ عصر سے مغرب کا وقت بے ترتیبہ ضائع کر دیا، کھانے پکانے میں، افطاری سحری لینے میں، اسی میں ہی خرچ کر دیا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگی، گر گرایا نہیں۔ حالانکہ اس کو قیمتی بنائیں، مسنون دعائیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگیں، اور اپنے روزے کی قبولیت کی دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے ملک کے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، گون گون مسائل میں ہم، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس مسائل کا شکار نہ ہو، یہ یقیناً ہمارے لیے پریشانی بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشانی ہے۔ اور اسی طرح غربت کے مارے بیچارے وہ اپنے گردے اور پھیپھڑے بیچ رہے ہیں، تو یہ ریاست کے لیے بھی اور اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے معاشرہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، صدقات اور خیرات لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ رمضان المبارک تو اللہ نے خیرات اور عطیات اور صدقات کا ایک مہینہ بنا دیا کہ اس میں کوئی غریب ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر کا چولہا نہ جل رہا ہو، جو کپڑے عید میں نہ پہن سکے، اور جو اپنے دکھ اپنی دوائی نہ لے سکے، اپنی بیماریوں کا علاج اور آپریشن نہ کرا سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کی عقائی جب اکٹھے ملتے ہیں تو اس سے ایک مضبوط یونٹ بنتا ہے، پھر اس سے ایک ریاست مضبوط ہوتی ہے، پھر بین الاقوامی طور پر اس کا ایک نام متعارف ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی مثال اپنی آپ ہے۔ تو ہم رمضان المبارک ہمیں جہاں اثار، قربانی، ہمدردی
کا سبق دیتا ہے، جہاں عبادات کی طرف متوجہ کرتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کی محبت کی طرف اپنے آپ کو لٹا دو، اپنا تن من دھن ہر چیز لٹا دو، وہاں رمضان المبارک ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی بچانے کی ترکیبات بتاتا ہے کہ اپنی روحانیت کو بڑھاؤ اور نفسانی خواہشات کو کم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملے سے بھی بچانے کی ہمیں پوری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ اس اعتبار سے آپ ایک سچے اور کھرے انسان بنیں گے جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ نے بتایا، جس کو میں نے قرآن مقدس میں شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی تعریف، تو انہوں نے تقوی بتایا کہ ایک آدمی ایسے لباس پہن کے جا رہا ہو خاردار اور کانٹوں کے بیچوں بیچ، کہ اس اعتبار سے گزر جائے کہ اس کے کپڑے بھی نہ پھٹے اور اس کو لگے بھی نہ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی اپنی زندگی کو ان گناہوں کے خاردار تاروں اور کانٹوں سے محفوظ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے انعامات اور عظمت کو دل دماغ میں بٹھاتے ہوئے، جنت کا شوق اور رغبت بٹھاتے ہوئے، روزانہ ہر رمضان کے ہر رات کو اللہ تعالی رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنت کی لسٹ میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس میں آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ شمار ہوتا ہے، سنت اعتکاف آخری عشرہ، اس میں ہم بیٹھیں، خواتین بھی گھروں میں بیٹھتی ہیں، مرد بھی بیٹھیں، تاکہ اس سنت اعتکاف کو ہم مکمل برکات کے ساتھ شب قدر کو ہم حاصل کر لیں، اور وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، وہ بھی اس شب قدر اس کو نصیب یقیناً ہو جاتی ہے جو اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ اور پھر جو آخری رات چاند رات ہوتی ہے، چاند رات عام طور پر ہم عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ رات بھی اسی طرح عبادت کی رات ہے جس طرح شب قدر عبادت کی رات ہے۔ اسی طرح ہم اپنے پورے رمضان کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے قوی امید ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، اس رمضان المبارک کی بابرکت لمحات کی وجہ سے یا اللہ تمام امت کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ خصوصی رحم فرما۔ یا اللہ جگہ جگہ امت پستی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو اتحاد اور یکجہتی کی اور یا اللہ قائدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو آپس میں جوڑ اور تمام ریاستوں کو آپس میں اکٹھے فرما۔ یا اللہ ان کو ایک ہی ملت بنا، یا اللہ ایک ہی ملت کا پاسبان بنا۔ یا اللہ ان کو اسلامی اور ایمانی غیرت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اس کورونا کی وبا جو عالمی سطح پر ہم سب کو گھر چکی ہے، یقینا یا اللہ تیری ناراضگی ہے۔ گزشتہ رمضان سے ہم اس رمضان میں پہنچ چکے ہیں اس وبا میں۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی بابرکت لمحات کی وجہ سے یا اللہ ہمیشہ کے لیے اس کورونا کی وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ جو اس میں ابھی مبتلا ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام میڈیا کے دوستوں کی، روحی چینل والوں کی، اور ہمارا عاشر بھائی اور جس طرح دوسرے اور دوست ہیں، اور تمام پاکستانی میڈیا کے دوستوں کی یہ اچھی کاوش ہے، اسلام کے میسیج کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ایک تگودو کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی یہ کار صحیح اچھی کوشش یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کی تمام چینل کی مشکلات کو یا اللہ ختم فرما، تمام مصائب ان کے حل فرما، نجی ہوں یا اللہ ذاتی ہوں یا اللہ اجتماعی ہو، تمام مسائل حل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے تمام حال پہ خصوصی رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم